الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابی داؤد شریف باب ہے من قال ہی مثبتۃ للشیخ والحبلہ، جو آیت مبارکہ پیچھے باب کے اندر بیان کی گئی تھی، ان کے بارے میں بعض حضرات کا یہ فرمان ہے کہ یہ آیت مبارکہ بوڑھے مرد اور حاملہ عورتوں کے حق کے اندر نازل ہوئی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابان حدثنا قتادۃ ان اکرمۃ حدثہ ان ابن عباس قال اثبتت للحبلى والمرضع۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث آیت مبارکہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے حق میں ثابت شدہ ہے۔ اور حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن ابی عدی عن سعید عن قتادۃ عن عزرۃ عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں ان پر فدیہ دینا لازم ہے، جو ایک مسکین کا کھانا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں قال کانت رخصتا للشیخ الکبیر والمرأة الکبیرۃ، کہ اس کی جو رخصت ہے وہ صرف اور صرف بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے اوپر ہے۔ وہما یطیقان الصیام ان یفطرا ویطعما مکان کل یوم مسکینا والحبلی والمرضع اذا خافتا، قال ابو داؤد یعنی علی اولادہما افطرتا واطعمتا۔ فرماتے ہیں کہ جبکہ وہ دونوں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں، رخصت یہ تھی کہ وہ روزہ ترک کر دیں اور ہر ایک دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو جب یہ اندیشہ ہو تو وہ بھی ایسا کر سکتی ہے۔ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں اپنی اولاد کے بارے میں اندیشہ ہو تو وہ روزہ ترک کر کے کھانا کھلا سکتی ہے، یعنی کہ اولاد جو ہے ان کو اندیشہ ہو اپنے والدین کے اوپر تو وہ ان کو روزہ ترک کروا دیں والدین کو، اور اپنے والدین کو اس کی جگہ پر کھانا کھلوائیں۔ تو یہ جو ہے فرمان انہی کے لیے کہ جو روزہ نہ رکھ سکتے، اس کی وضاحت پیچھے گزر چکی کہ یہ شیخ فانی کے لیے ہے کہ جن کا آئندہ جو ہے وہ یہ شیخ فانی یا ایسا مریض کی جس کا آئندہ روزے پر قدرت نہ پانا یقینی ہو کہ آئندہ جو ہے وہ میں روزے پر قدرت نہیں پا سکتا، تو اس کے لیے کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ لیکن اگر بالفرض وہ فدیہ ادا کرنے کے بعد روزہ رکھنے کے اوپر قادر ہو گیا تو دوبارہ اس کو روزے رکھنے لازم ہوں گے، وہ فدیے جو دیے اس نے وہ نفل ہو جائیں گے، اس کو ثواب تو ملے گا، لیکن اب اس پر ان روزوں کی قضا کرنا لازم ہے کہ جو روزے اس سے چھوٹ چکے ہیں۔ اگلا باب ہے باب الشہر یکون 29 کہ مہینہ کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے، اس کے بارے میں باب۔ حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبۃ عن الاسود بن قیس عن سعید بن عمرو یعنی ابن سعید بن العاص عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا وخنس سلیمان اصبہ فی الثالثۃ یعنی 29 و30۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم امی لوگ ہیں، ہم تحریر نہیں کرتے اور حساب نہیں کرتے، مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے۔ سلیمان نامی راوی نے تیسری مرتبہ ایک انگلی کو نیچے کر لیا، یعنی مہینہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ مہینے کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اس کی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ 29 یا 30 دن جو کہ قمری مہینے کی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ یہ جو قمری مہینہ ہے، چاند والا مہینہ، وہ اسلامی مہینہ جسے کہہ لیں آپ، وہ کم سے کم ہوتا ہے 29 کا اور زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے 30 کا، نہ تو وہ 28 کا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ 31 کا ہوتا ہے۔ شریعت نے قمری مہینے کی تعیین کو ستاروں کے علم اور آلات رؤیت کے حساب سے معلق نہیں کیا کہ علم نجوم کے ذریعے سے، یا پھر جس طرح آج کل کہا جاتا ہے کہ اس ہمارے فارمولے کے مطابق، حساب کے مطابق چاند کی پیدائش ہو چکی ہے لیکن چاند نظر نہیں آیا، تو اس کے اوپر اسلام کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ رؤیت ہلال پر رکھی ہے کہ چاند نظر آئے گا تو روزہ رکھا جائے گا، چاند نظر آئے گا تو پھر عید الفطر کی جائے گی۔
یعنی چاند کو دیکھ کر ہی روزے رکھنا شروع کرو، اور چاند یعنی شوال کا چاند دیکھ کر ہی روزے رکھنا ختم کرو۔ اب رؤیت ہلال مختلف ممالک میں مختلف اوقات اور مختلف تاریخوں پر ہونا عین ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ماہ رمضان کے دوران مختلف ممالک کا سفر کرنے والوں میں سے کسی کے روزوں کی تعداد 28 رہ جائے اور کسی کے 31 ہو جائیں، کہ وہ کسی ملک کے اندر رہ رہا تھا جہاں پر 27 اس نے روزے رکھے، اب اور یا 28 روزے رکھے، اس کے بعد وہ کسی اور ملک چلا گیا، وہاں پر جو ہے وہ اگلا دن عید الفطر کا تھا، تو وہ اس طرح جو ہے وہ 28 روزے رکھ سکے گا۔ یا پھر کسی ملک کے اندر رہ رہا تھا جہاں اس نے 30 روزے پورے کیے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک کسی اور ملک کے اندر چلا گیا کہ وہاں پر اس دن بھی روزہ تھا، اس طرح اس کے روزے جو ہیں وہ 31 ہو جائیں گے۔ اسی صورت میں جس شخص کے روزے 28 بن رہے ہوں، وہ بعد میں ایک روزے کی قضا دے گا، کیونکہ اسلام کے اندر روزوں کی تعداد جو ہے وہ کم سے کم 29 ہے، 28 جو ہے وہ مہینے کے ایام ہے ہی نہیں، اور ہمارے اوپر رمضان کے روزے رکھنا لازم ہے، اور جیسے 31 بن رہے ہو تو وہ ایک روزہ جو ہے وہ نفلی شمار ہوگا۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے، حدثنا سلیمان بن داؤد الاتکی حدثنا حماد حدثنا ایوب عن نافع عن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشہر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له قال فكان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نذر له فإن رؤي فذاك فإن لم يرب لم يحل دون منظره صحاب ولا قطرة أصبح مفطرا فإن حال دون منظرة الصحاب أو قطرة أصبح صائما قال وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہینہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے تو چاند کو دیکھے بغیر روزے رکھنا شروع نہ کرو، اور چاند کو دیکھے بغیر روزے رکھنا ختم نہ کرو، اگر بادلوں کی وجہ سے وہ نظر نہ آ سکے تو 30 دن کی گنتی پوری کر لو۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ جب شعبان کی 29 تاریخ ہو تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چاند کا جائزہ لیا جاتا تھا، اگر وہ نظر آ جاتا تو ٹھیک تھا، اگر دکھائی نہیں دیتا تھا اور اس کی نظر نہ آنے میں کوئی بادل یا غبار رکاوٹ نہ ہوتا تو وہ روزہ رکھ لیتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ ہی روزہ ختم کرتے تھے، وہ اس حساب کو اختیار نہیں کرتے تھے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ وہ بذات خود چاند دیکھتے تھے یا لوگوں سے جو ہے وہ یہ کام کرواتے تھے، یا پھر اور بعض کہتے ہیں کہ جس طرح لوگ کرتے تھے کہ اجتماعی طور پر لوگوں نے چاند کی رؤیت کو مانا اور روزے رکھنا شروع کیا تو وہ بھی روزے رکھنا شروع کرتے تھے، اور اجتماعی طور پر لوگوں نے رؤیت چاند کو دیکھ کر روزے رکھنا بند کیا اور عید کے چاند کی تصدیق کی، تو پھر آپ بھی اسی طرح فرماتے تھے۔ تو اصل یہی ہے اسلام کے اندر کہ چاند کو دیکھ کر ہی روزے رکھے جائیں، اور چاند کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ روزے رکھنا بند کیے جائیں اور عید الفطر منائی جائے۔ حدثنا حمید بن مسعدۃ حدثنا عبد الوهاب حدثني ایوب كتب عمر بن عبد العزيز الى اهل البصرة بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد وان احسن ما يقدر له اذا راينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم ان شاء الله لكذا وكذا الا ان يروا الهلال قبل ذلك۔ حضرت ایوب بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے اہل بصرہ کی طرف خط لکھا کہ ہم تک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نقل کردہ روایت کی مانند روایت کی، جس طرح پیچھے روایت گزر چکی اسی طرح یہ روایت بیان کی، جس میں یہ الفاظ زائد ہیں، جو بھی حساب لگایا جاتا ہے اس میں سب سے بہترین یہ ہے کہ اگر ہم نے شعبان کا چاند فلاں دن دیکھا تھا تو اگر اللہ نے چاہا تو روزہ فلاں دن ہوگا، البتہ اگر لوگ اس سے پہلی کا چاند دیکھ لیں تو حکم مختلف ہوگا۔ تو چند مہینے ہیں کہ جن کا چاند دیکھنا جو ہے وہ لازم قرار دیا گیا ہے، اس کے اندر شعبان کا چاند ہے، رمضان کا چاند ہے، اور شوال المکرم کا چاند ہے، اسی طرح ذی الحجہ کا چاند، کیونکہ ذی الحجہ کے چاند کی وجہ سے آگے عید الاضحیٰ اور اسی کے اعتبار سے جو ہے وہ حج ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ چند مہینے
کہ جن کا چاند دیکھنا ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی مسلمان میں سے اس کا چاند دیکھے اور لوگوں کو اس کے بارے میں اطلاع دے. اس طرح ہمارے یہاں اب جو ہے وہ ملکوں کے اندر رؤیت ہلال کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں. حدثنا احمد بن منیر ان ابن ابی زائدہ ان عیسی بن دینار ان ابیہ ان عمرو بن الحارث بن ابی درار ان ابن مسعود قال لما سمنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم 29 اکثر مما سمنا معه 30. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنی مرتبہ 30 روزے رکھے ہیں آپ کے ساتھ اس سے زیادہ مرتبہ 29 روزے رکھے ہیں کہ زیادہ مقدار جو وہ 29 روزوں کی ہوئی ہے. اگلی حدیث ہے حدثنا مسدد ان یزید بن زرعین حدثنا خالد الحذاء ان عبد الرحمن بن ابی بکرۃ ان ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شہر عید لا ينقصان رمضان و ذو الحجۃ. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اپنے والد سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ عید کے 2 مہینے کم نہیں ہوتے، رمضان اور ذی الحجہ. کہ رمضان مبارک کے بعد عید الفطر ہے اور ذی الحجہ الحرام کی 10 تاریخ کو عید کا دن ہے. باب اذا اخطا القوم الہلال، باب اس بارے میں کہ جب لوگوں کو پہلی کا چاند دیکھنے میں غلطی ہو جائے. حدثنا محمد بن عبید حدثنا حماد فی حدیث ایوب عن محمد بن المنقدر عن ابی ہریرہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ قال وفطرکم یوم تفطرون واضحاکم یوم تضحون وکل عرفة موقف وکل منن منحر وکل فجاج مکہ منحر وکل جمع موقف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا عید الفطر کا دن اسی دن ہوگا جب تم روزے رکھنا ختم کر دو گے، اور قربانی کا دن اس دن ہوگا جس دن تم قربانی کرو گے. عرفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے کہ عرفہ میں کہیں پر بھی وقوف کیا جائے کہ وقوف عرفات کرنا حج کے اندر رکن ہے، اور منی سارے کا سارا قربانی کی جگہ ہے، اور مکہ کا ہر راستہ قربانی کی جگہ ہے، اور مزدلفہ سارا وقوف کی جگہ ہے. اگلا باب ہے باب اذا اغمی الشہر، باب اس بارے میں کہ جب مہینہ ڈھانپ دیا جائے، یعنی مطلع جو ہے آسمان جب ابر آلود ہو جس کی وجہ سے چاند صحیح سے نظر نہ آ سکے. حدثنا احمد بن حنبل حدثنی عبد الرحمن بن مہدی حدثنی معاویہ بن صالح عن عبد اللہ بن ابی قیس قال سمعت عائشہ رضی اللہ عنہا تقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غیره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس میں یہ الفاظ ہے کہ نبی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سید عائشہ صدیقہ سے بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے چاند کا جتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے اتنا کسی مہینے کا نہیں کرتے تھے. شعبان کا اہتمام فرماتے، پھر آپ رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھنا شروع کرتے تھے، اور اگر آپ پر بادل چھایا ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کی تعداد پوری کرتے تھے اور پھر روزے رکھنا شروع فرماتے. تو رمضان کی تیاری جو وہ شعبان سے ہو جاتی ہے کہ شعبان کا چاند دیکھا جائے. اب جس دن شعبان کا چاند نظر آ جائے تو اس دن سے شعبان کے مہینے کو شمار کیا جائے. اب اگر شعبان کی 29 تاریخ کے بعد چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھا جائے، ورنہ پھر شعبان کے 30 دن پورے کرنے کے بعد روزے رکھنا شروع کیا جائے. حدثنا محمد بن صباح البزاز حدثنا جریر بن عبد الحمید الضبی عن منصور عن ربعی بن حراش عن حذیفہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال او تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال او تكملوا العدة. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے روزے رکھنا شروع نہ کرو جب تک
تم پہلی کا چاند دیکھ نہیں لیتے، یا تم گنتی پوری نہیں کر لیتے، تم روزے رکھتے ہو یہاں تک کہ جب تم شوال کا پہلی چاند دیکھ لو یا گنتی پوری کر لو پھر عید الفطر ادا کرو، یا تو چاند نظر آ جائے یا پھر 30 کی تعداد کو مکمل کیا جائے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ روایت سفیان اور دیگر راویوں نے اپنی سند کے ساتھ ایک صحابی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اور ان راویوں نے صحابی کا تمام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کیا، یعنی ان کے علاوہ کو کیا۔ اگلا باب ہے باب من قال فإن غم علیکم فصوموا ثلاثین۔ اب یہ تمام جو ہیں وہ رمضان کے روزے وغیرہ کے ثبوت کے بارے میں احادیث مبارکہ چاند کے حوالے سے۔ حدثنا الحسن بن علی حدثنا حسین عن زائدة عن سماک عن اکرمۃ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدم الشهر بالصيام يوم ولا يومين الا ان يكون شيء يصومه احدكم ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30 ثم افطروا والشهر 29۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے مہینے سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے روزے رکھنا شروع نہ کر دو، ماں سوائے اس صورت کے کہ کوئی شخص کسی دوسرے معمول کے مطابق روزے رکھتا ہو تو وہ اس دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ کہ جس طرح لوگ جو ہیں وہ یوم شک کا روزہ رکھتے تو یوم شک کا روزہ رکھنا لوگوں کو منع ہے، نہ یہ کہ کوئی بندہ جو ہے وہ روزے رکھتا ہو جس طرح کہ پیر شریف کے روزے رکھتا ہو، اب اس دن بھی پیر کا دن آ جائے تو وہ روزہ رکھ لے، یا کوئی اور اس طرح کی اس کی منت ہو کہ وہ روزے رکھتا ہو اسی ایام کے اندر، اب یوم شک والا دن اس دن آ جائے تو وہ رمضان کی نیت سے روزے نہ رکھے کہ رمضان کا چاند نظر آیا تو یہ رمضان کا روزہ ہے ورنہ یہ نفلی روزہ ہے، اس طرح کرنا تو منع ہے۔ لیکن اگر کوئی رکھتا ہوا آ رہا ہے تو پھر وہ اپنی ترتیب کے حساب سے رکھے، یوم شک کے حساب سے نہ رکھے۔ چاند دیکھ کر روزے رکھنا شروع کرو اور اس وقت تک رکھتے رہو جب تک شوال کا پہلی کا چاند نہیں دیکھ لیتے، اور اگر اسے دیکھنے میں کوئی بادل وغیرہ رکاوٹ ہو تو تم 30 کی گنتی پوری کر لو اور پھر روزے رکھنا ختم کرو، اور مہینہ کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ قال ابو داؤد رواہ حاتم بن ابی صغیرۃ وشعبۃ والحسن بن صالح عن سماک بمعنى لم يقولوا ثم افطروا۔ حضرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے، تاہم اس میں یہ الفاظ نہیں کہ پھر تم روزے رکھنا ختم کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزوں کا اہتمام کرنے اور درست وقت پر درست طریقے سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔